گھر میں عید کا جشن چل رہا تھا۔ میرے سارے دوست آئے ہوئے تھے۔ بیوی نے مہنگی ترین ساڑی پہنی تھی۔ جب اچانک انجان نمبر سے فون آیا، جو خبر ملی، میں بھاگتا ہوا چھوٹے بھائی کے گھر گیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے بھوک اور فاقوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو زہر دے دیا۔ وہ خود بھی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ بولا، بھائی اگر تم مجھے زکوٰۃ دے دیتے تو بچوں کو نہ مارتا۔ یہ سن کر میرا دل پھٹنے لگا۔ جب میں گھر لوٹا تو اندر چیخیں گونج رہی تھیں۔ فوراً اندر گیا پر گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ عید کا تہوار تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں، مہمانوں کی چہکار اور بچوں کی کہکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں قیمتی پردے، نئے فرنیچر اور سجاوٹ کے نایاب نمونے ہر آنے والے کو مرعوب کر رہے تھے۔ میری بیوی نورین نے عید کے موقع پر سب کچھ بڑھ چڑھ کر کیا۔ بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ ہر چیز باہر سے آرڈر کی گئی۔ قورمہ، بریانی، روسٹ اور درجنوں میٹھے۔ اتنا سب کچھ کہ شاید محلے کے کئی گھرانے کئی دن تک کھا سکتے۔ نورین نے آج سب سے مہنگی ساڑی پہنی تھی۔ زیورات چمک رہے تھے اور وہ سب کے سامنے فخر سے چل رہی تھی۔ میرے دوست، رشتہ دار سب آ چکے تھے۔ بچوں نے نئے کپڑے پہنے تھے اور سب خوش تھے۔ میں بھی خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل کے کسی ایک کونے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ تو تھا جو میرے اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دوران میرا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر خیال آیا کہ شاید چھوٹے بھائی کی کال ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مسلسل مجھے کال کر رہا ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کہنے لگا تھا، بھائی بس تھوڑا سا سہارا دے دو، بچوں کے لیے کچھ نہیں۔ میں نے بیوی سے اس کا تذکرہ کیا تو نورین فوراً بگڑ گئی۔ ایک تو تمہارے بھائی کو مانگنے کی عادت لگ گئی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ ہر سال زکوٰۃ کے بہانے پیسے مانگ لیتا ہے اور پھر عیاشی کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے اور تم بھی نرمی دکھاتے ہو، اسی لیے وہ باز نہیں آتا۔ میں نے کہا، لیکن میں خود جا کے دیکھوں گا۔ اگر واقعی کوئی پریشانی ہے تو ہم کیوں نہ مدد کریں۔ وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ عید آنے میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بچوں کو بھی کتنی چیزیں خریدنی ہیں۔ مجھے بھی نئی چوڑیاں لینی ہیں، بچوں کے جوتے رہ گئے ہیں اور میچنگ جویلری بھی لینی ہے۔ عید کی رات میں اس کے اصرار پر بچوں نورین کو بازار لے گیا۔ 2 لاکھ کی شاپنگ ہوئی۔ بچوں کے کھلونے، کپڑے، نورین کی پسند کی مہنگی ساڑیاں، جوتے، پرس اور میک اپ کا سامان۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ روشنیوں سے دل خوش ہو رہا تھا۔ چاند رات قریب تھی۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ تھی۔ اسی ہجوم میں ایک لمحہ ایسا نظر آیا جب میری نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ وہ نئے کپڑوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کبھی نہ پہنے ہوں۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور آگے بڑھایا تو نورین نے میرا ہاتھ روک لیا۔ کیا کر رہے ہو فواد؟ اس نے جھٹکے سے کہا۔ ارے ان لوگوں کو تو عادت ہے ایسے شکلیں بنانے کی۔ ان کے گھروں میں تو نوٹوں سے بھری تجوریاں ہیں۔ تم اتنی محنت کرتے ہو، تمہاری محنت کا حق صرف ہمارے بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ چلو اب ہمیں آئس کریم کھلاؤ۔ میں چپ ہو گیا۔ کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بچہ چپ چاپ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ہم آئس کریم کی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ دل میں ایک چبھن سی رہ گئی، جیسے کوئی زخم ابھی ابھی لگا ہو اور وہ دھیرے دھیرے اندر تک پھیل رہا ہو۔ میرے لیے زندگی ایک طے شدہ راستے پر چل رہی تھی۔ میں صبح دفتر سے نکلتا، شام کو دیر سے واپس آتا۔ کاروبار بڑھ رہا تھا، آمدن اچھی ہو رہی تھی اور اسی رفتار کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہر مہینے کے آخر میں جب کمائی کا حساب ہوتا تو میں وہ رقم نورین کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس نے شروع دن سے ہی یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت ہی بہتر طریقے سے گھر چلاتی ہے، بجٹ سنبھالتی ہے اور ضروریات کو سمجھتی ہے۔ میں نے کبھی اس بات پر اختلاف نہیں کیا، نہ ہی کبھی سوال کیا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ زکوٰۃ بھی وہ خود دیتی ہے، ضرورت مندوں کو وہ خود جانتی ہے اور انہیں براہ راست مدد پہنچاتی ہے۔ میں مطمئن تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ ایک ایسی بیوی ملی
جو نہ صرف سلیقے سے گھر چلاتی ہے بلکہ عبادات اور فرائض میں بھی آگے ہے۔ میرے دفتر کا وقت لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جب سے نورین کو گھر کا انتظام سونپا دل مطمئن تھا کہ پیچھے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ بچے اسکول جا رہے تھے، گھر ہر وقت سجا رہتا، سسرال والے اکثر آتے اور نورین ان کی خوب آؤ بھگت کرتی۔ ظاہر ہے جب ایک شوہر کی بیوی اتنے اچھے طریقے سے سب سنبھالے تو شوہر کا دھیان کام پر ہی لگا رہتا ہے۔ لیکن کچھ وقت سے میرے دل میں ایک الجھن سی شروع ہو چکی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے فون کرتا اور بڑی نرمی سے اپنے حالات بتاتا، کہتا بھائی کچھ دن سے بچوں کو دودھ نہیں ملا، سوچا تم سے مدد مانگ لوں۔ زکوٰۃ کا موسم ہے، اگر ہو سکے تو میری طرف بھی توجہ دو۔ میں نے نورین سے بات کی، کہا میرا دل کہتا ہے کہ بھائی کو زکوٰۃ دے دوں، وہ بہت پریشان ہے۔ نورین نے فوراً کہا میں نے پہلے ہی ساری زکوٰۃ کے پیسے نکال کر ضرورت مندوں کو دے دیے ہیں، ویسے بھی تمہارے بھائی کو جتنا بھی دو اس کی ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہر سال وہ زکوٰۃ کے بہانے پیسے لے جاتا ہے، کوئی کام کیوں نہیں کرتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ نہ میں جانتا تھا کہ نورین واقعی ہی زکوٰۃ دیتی ہے یا نہیں، نہ میں نے کبھی پوچھا۔ میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ چھوٹے بھائی کے گھر جانا بھی چھوٹ چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے اس کے دروازے کے اندر قدم رکھے ہوئے، کبھی وقت ہی نہیں ملا، اور جب وقت ہوتا تو نورین کوئی نہ کوئی بات نکال کر مجھے روک لیتی۔ تم ہر بار یہی کہتے ہو کہ بس ایک دن چلتی ہیں، لیکن جب تم وہاں سے آتے ہو تو تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو، بہتر ہے اپنی خوشیوں کو برباد مت کرو۔ وہ اکثر یہی الفاظ کہتی اور میں مان جاتا۔ شاید میں مصروفیت کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں تیار ہو گیا کہ آج بھائی کے گھر جاؤں گا۔ اچانک نورین نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ کل ہماری دعوت ہے، تمہیں بازار سے بہت ساری چیزیں لانی ہیں اور تم جا رہے ہو اپنے اس بھائی کے گھر جو تمہیں صرف پیسوں کے لیے یاد کرتا ہے۔ میں رک گیا، لیکن دل کے کسی کونے میں آواز آتی رہی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ رمضان کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کی رقم اس بار کچھ زیادہ ہی بھنی تھی۔ کاروبار نے اچھی آمدن دی، میں نے خود حساب لگا کر الگ کر لی تھی۔ دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس بار یہ رقم میں خود دوں گا، اور سب سے پہلے اپنے بھائی کو۔ لیکن نورین نے وہ رقم مجھ سے پہلے ہی مانگ لی۔ مجھے پتہ ہے کہ کن لوگوں کو دینی ہے، تم بس مجھے دے دو۔ تم ہر سال یہی کہتے ہو کہ میں خود دوں گا، لیکن وقت نہیں ملتا۔ میں دیتی ہوں نا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا اس بار میں خود دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی کو بہت ضرورت ہے۔ نورین نے سخت لہجے میں بولی تو کیا میں غلط دیتی ہوں؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، اعتبار تو تھا لیکن دل میں ایک خلش ضرور تھی۔ میں نے وہ رقم اسے دے دی اور جیسے ہی رقم اس کے ہاتھ میں گئی اس نے فوراً اسے اپنے زیورات کے دراز میں رکھ دیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، بس دل میں سوچتا رہا کہ شاید یہ کل دے دے گی، شاید پرسوں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، بھائی کے فون آنا بند ہو گئے۔ اب شاید اسے امید ہی نہ رہی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، بچوں کے اسکول کے داخلے، نورین کی فرمائشیں، کاروباری سفر، سب چل رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک چپ تھی، کچھ ادھورا سا لگتا تھا۔ ایک دن میں نے نورین سے پوچھا تم نے زکوٰۃ دے دی تھی نا؟ وہ کہنے لگی ہاں دے دی تھی۔ کیوں تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ میں نے ہلکا سا سر ہلایا اور بات بدل دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل نے پہلی بار مجھے دھوکہ دینا بند کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بھائی کو دینا چاہتا تھا میں زکوٰۃ، لیکن نورین نے سب کچھ سنبھال لیا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے عادت ہو گئی تھی خاموش رہنے کی۔ کلائمیکس یہی تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے بھائی کو زکوٰۃ نہ دے سکا، کیونکہ میرے پیسوں پر میرا اختیار کب کا ختم ہو چکا تھا۔ نورین کی شخصیت میں ایک خاص طرح کا غرور شامل تھا، وہ غرور جو بچپن سے اسے سکھایا گیا تھا، اپنے مال و دولت پر ناز کرنے کا، اپنے خاندان کی برتری کا۔ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھا کر جیتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میری حیثیت ایک درمیانے طبقے کے نوجوان کی تھی جو محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
نورین کے چچا کی کمپنی میں میں نے نوکری شروع کی اور اسی کمپنی میں کام کرتے کرتے میرا رشتہ طے ہوا۔ نورین کے والد نے ہمارا نکاح دھوم دھام سے کیا اور جہیز میں ایک مکمل فلیٹ، قیمتی سامان، گاڑی اور نقد رقم دی۔ میں اس سب پر شکر گزار تھا، لیکن شاید میرے شکر گزار ہونے کی کیفیت نورین کی نظر میں میری کمزوری بن گئی۔ اس نے کبھی مجھے اپنا برابر نہیں سمجھا، مجھے ہمیشہ یہ احساس دلایا کہ جو کچھ میں آج ہوں اس میں اس کے خاندان کا احسان ہے۔ یہ جو تم گھر میں رہتے ہو میرے ابو نے دیا ہے، جو گاڑی تم چلاتے ہو وہ میرے چچا نے دی تھی، اور جہاں تم نوکری کرتے ہو وہ بھی ہمارے خاندان کی کمپنی ہے۔ وہ یہ باتیں اکثر یاد دلاتی تھی، میں خاموش رہتا تھا۔ شاید مجھے لگتا تھا کہ شکر گزار رہنا ہی بہتر ہے، مگر یہ شکر گزاری کب غلامی میں بدل گئی یہ مجھے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ایک بار کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور میرے چھوٹے بھائی کی بیوی نے مجھے فون کیا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، آواز میں جھجک تھی۔ کہنے لگی، بھائی صاحب اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے کچھ کپڑے لے دیں، ہم خود مانگنے کے قائل نہیں، لیکن اس بار کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً کچھ رقم بینک سے نکال لی اور بھائی کے گھر پہنچا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بچے پھٹے کپڑوں میں، گھر کا سامان بکھرا ہوا، فریج خالی اور چولہا ٹھنڈا۔ میں نے بغیر کچھ کہے بھائی کے ہاتھ پہ پیسے رکھے۔ وہ رونے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی فرض پورا کیا ہو، لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا نورین کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے پیسوں کی رسید دیکھی تو چہرہ لال ہو گیا، چیخنے لگی، ہوتے کون ہو تم میرے پیسے میرے پوچھے بغیر کسی کو دینے والے؟ میں نے نرمی سے کہا، وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بچے بغیر کپڑوں کے تھے، صرف 2000 روپے دیے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی کی اوقات ہے ہمارے پیسوں پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میرے خاندان والے جب آتے ہیں تو ہم ان کو تحفے دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ تم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے رشتہ داروں کا ذکر آتے ہی تمہارا دل بھر آتا ہے، ان کی مدد کرنی ہوتی ہے تمہیں۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ محبت اور تعلقات کب پیسوں کے ترازو میں تولے جانے لگے۔ میں نے کہا، نورین وہ میرا بھائی ہے، اس کے بچے میرے اپنے بچوں جیسے ہیں، اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ وہ ہنسی، ایک طنزیہ ہنسی، اور بولی، میرے میکے میں تو سب عزت سے جیتے ہیں، کبھی کسی نے ہاتھ نہیں پھیلایا، تمہارے گھر میں تو سب مانگنے والے نکلے، تم بھی انہی جیسے ہو۔ میری خاموشی ایک بار پھر میرے وجود پر چھا گئی۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس پر نورین کا کنٹرول ہے، میری نوکری، میرے گھر کی چھت، حتیٰ کہ میری عزت بھی۔ میں نے کبھی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو جواب میں صرف تذلیل ملی۔ میرے والدین جب کبھی آتے نورین کا رویہ ان کے ساتھ ٹھنڈا ہوتا، وہ بس اپنے ماں باپ کے لیے گرم جوشی دکھاتی۔ ایک بار میری ماں نے مجھے الگ لے جا کر کہا، بیٹا تو خوش ہے نا، تجھے سکون ہے، نورین تو اچھی لڑکی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے تو کچھ دب سا گیا ہے۔ میں نے ماں کو جھوٹی تسلی دی اور کہا، ماں جی بس وقت کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل ہی دل میں مجھے معلوم تھا کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ یہ جو رشتہ ہے برابری کا نہیں رہا، اس میں میں روز مر رہا ہوں اور نورین کو اس کی پرواہ نہیں۔ میرے لیے سب سے کٹھن وقت وہ ہوتا تھا جب میں اپنی مجبوری کا ادارہ کرتا۔ میں خود کو مکمل مرد محسوس نہیں کرتا تھا، ایک ایسا شخص جس کا ہر فیصلہ اس کی بیوی کی مرضی کا محتاج ہو، جسے اگر بھائی کو عید پر سوٹ دینا ہو تو بیوی کی اجازت چاہیے، جسے اگر ماں باپ کو کچھ دینا ہو تو پہلے نورین کی رضا لینی پڑتی۔ نورین کے میکے والے آئے دن ہمارے گھر آتے، قیمتی تحائف، مہنگے پھل، کھانے، ان کے لیے سب کچھ ہوتا، اور میں ان کے سامنے دبے دبے لہجے میں بات کرتا۔ میری آواز خود بخود دھیمی ہو جاتی۔ مجھے لگتا جیسے اگر میں اونچی آواز میں کچھ کہہ دوں تو شاید میری اوقات ان کی نظر میں کھل جائے گی۔ کلائمیکس اسی لمحے آیا جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خود سے سوال کیا، کیا میں واقع وہی فواد ہوں جو اپنے خوابوں کے ساتھ اس شہر میں آیا تھا؟ کیا میں وہی شخص ہوں جو اپنے بھائیوں کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہوتا تھا؟ اب تو ایسے لگتا ہے
جیسے میں نورین کی چھاؤں میں ایک سایہ بن کر رہ گیا ہوں۔ میری مرضی، میری سوچ، میرا اختیار سب کہیں گم ہو چکا ہے۔ میری انا روز مر رہی تھی اور میں ہر دن خود کو نورین کے غرور کے سامنے بے بس محسوس کرتا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی۔ عید کا دن تھا۔ صبح سویرے گھر کی رونق شروع ہو چکی تھی۔ نورین کچن میں مہمانوں کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی اور میں لون میں لگے جھولے پر بیٹھا بچوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے نئے کپڑوں میں چمکتے ہوئے ادھر ادھر دھوڑ رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ کہکے، عیدی کی فرمائشیں، تحفے، خوشبوؤں کی مہک اور باورچی خانے سے اٹھتی قورمے کی بھاپ، جیسے سب کچھ مکمل ہو۔ نورین نے آج خاص طور پر سب کی نظریں اپنی طرف کھینچنے والی مہنگی ساڑی پہنی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے کامدار لباس پر سونے کی بریک جیولری، آنکھوں میں کاجل، ہاتھوں میں مہندی، ناخنوں پر سرخ پالش۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر مطمئن مسکراہٹ ہنس رہی تھی۔ سسرال والے بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ سب نے طوائف اور مٹھائیاں ساتھ لائی تھیں اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ کمرے میں دوڑتے خوشیاں سمیٹ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ لوگوں کے میں بیچ میں بیٹھا تھا لیکن دل کہیں اٹا ہوا تھا۔ چائے کے کپ ہاتھ میں تھا لیکن ذہن میں وہ آخری کال گونج رہی تھی جو میرے چھوٹے بھائی کی طرف سے آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا لیکن نورین کی باتوں کی گونج میرے کانوں میں اس قدر بھر گئی تھی کہ میں نے ان کالز کو سنجیدہ لینا ہی چھوڑ دیا۔ نورین نے کہا، تمہارے بھائی کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہر سال یہی ڈرامہ، ہر بار یہی آنسو۔ تم دل کمزور نہ کرو، ایسے لوگ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ کاروباری مصروفیات اور گھر کی تیاریوں میں خود کو مصروف رکھ کر میں نے اندر کی آواز کو دبا دیا تھا۔ لیکن آج عید کے دن جب سب خوشیوں میں مصروف تھے، میرے دل کا اضطراب قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کی آنکھیں، اس کے بچوں کی حالت، اس کی بیوی کی خاموش التجا، سب کچھ میری نظروں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر کئی مس کالز تھیں، زیادہ تر انجان نمبر سے۔ کچھ دیر تک میں اسکرین کو دیکھتا رہا۔ دل کہہ رہا تھا کہ فون اٹھاؤں، دماغ کہہ رہا تھا آج کا دن خوشی کا ہے، کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میں اسی کشمکش میں جھیل رہا تھا کہ پھر سے فون بجنے لگا۔ اس بار میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف کسی اجنبی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، السلام علیکم، کیا آپ فواد صاحب ہیں؟ جی بولیے بھائی صاحب، آپ کے چھوٹے بھائی کے گھر میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، آپ فوراً آ جائیں، بچے بیوی سب کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنے کی بجائے رک گیا ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے، بغیر کسی کو کچھ بتائے، جوتے پہنے اور دروازے کی طرف دوڑا۔ فواد کہاں جا رہے ہو؟ مہمان آ چکے ہیں، تمہیں ابھی سب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ نورین کی آواز پیچھے سے آئی لیکن میں نے سنے بغیر قدم باہر بڑھا دیے۔ میرے قدم خود بخود تیز ہوتے جا رہے تھے۔ گاڑی کی چابی ہاتھ میں تھی لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ آخری منظر ابھرنے لگا جب بھائی نے کہا تھا، بھائی کچھ پیسے دے دو، بچے بھوکے ہیں۔ سڑک پر گاڑی دوڑتی جا رہی تھی لیکن میرے دل میں ایک قیامت برپا تھی۔ ہر گزرتی ہوئی گلی، ہر اشارہ، ہر موڑ مجھے بھائی کے گھر کے قریب لے جا رہا تھا اور ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دماغ میں ایک عجیب سا سوال تھا، کیا واقعی کچھ ہو گیا ہے؟ کیا میں دیر کر چکا ہوں؟ راستے بھر میں نے خود کو کوسا، خود کو ملامت کی، اپنی کمزوریوں کو گنا۔ میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ کیوں ہر بار بیوی کی بات مان لی؟ کیوں ایک بھائی کی فریاد پر شک کیا؟ میری کمائی صرف دکھاوے کے لیے تھی؟ کیا میری عید صرف روشنیوں، مہمانوں اور ساڑیوں کے لیے تھی؟ میں بھائی کے گھر کے پاس پہنچا تو وہاں لوگوں کا رش تھا۔ کچھ عورتیں رو رہی تھیں، کچھ مرد بے چین کھڑے تھے۔
میں نے فوراً گاڑی روکی اور دوڑتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر جانے سے پہلے ہی دل جیسے سینے سے نکل کر حلق تک آ گیا۔ میں نے دروازہ پورا کھولا اور وہ منظر جو میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میرے حواس پر بجلی بن کر گرا۔ زمین پر بھائی کے بچے بے سدھ پڑے تھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں آدھی کھلی اور جسم ساکت۔ ایک کونے میں اس کی بیوی بھی اسی حال میں تھی اور درمیان میں میرا بھائی نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ پانی کے چھینٹے مار رہے تھے، کچھ فون پر ایمبولینس بلا رہے تھے، لیکن سب کے چہروں پر ایک ہی بات تھی، ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں اپنے بھائی کی طرف لپکا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لب ہل رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ سرگوشی میں بولا، بھائی 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، زہر ہی سستا لگا، سوچا سب ختم کر دوں، تم سے امید تھی پر تم نے بھی منہ موڑ لیا۔ میں وہ الفاظ سن کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا دل جیسے پھٹنے لگا، میری سانسیں رکنے لگیں اور میں زور زور سے رونے لگا۔ وہ آخری جملہ میرے دل پر تیز دھار چاقو کی طرح لگا، تم سے امید تھی پر تم نے بھی منہ موڑ لیا۔ میرے سامنے میرے بھائی کی سانسیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اسے سینے سے لگا کر چیخا، نہیں بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا میرے سارے خواب، میرا غرور، میری خوشیاں، سب کچھ ایک لمحے میں بکھر گئے تھے۔ گھر میں عید کا جشن تھا، لیکن میرے دل میں ماتم برپا ہو چکا تھا۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور میرے ہاتھوں میں میرا چھوٹا بھائی آہستہ آہستہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور لبوں پر ایسی بے بسی تھی کہ جیسے وہ دنیا سے جاتے جاتے بھی مجھ سے سوال کر رہا ہو۔ میرے گرد محلے کے چند لوگ تھے، کوئی روتا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا اور کچھ لوگ بے یقینی میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ ہر چیز جیسے ساکت ہو چکی تھی، وقت رک سا گیا تھا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھائی تھی جو روح تک کو چیر دیتی۔ بھائی کی بیوی دیوار سے ٹیک لگا کر بے حس سے پڑی تھی، جیسے اس کے اندر کی زندگی ختم ہو چکی ہو۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں کوئی حرکت باقی نہ تھی۔ سامنے فرش پر اس کے بچے لیٹے تھے، چھوٹا سا عمر کا فرق، لیکن حالات نے سب کو ایک جیسا بنا دیا تھا۔ ان کے چہرے پر اب بھی وہی فاقہ زدہ رنگ تھا جو دنوں سے کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ میں ان کی طرف دیکھتا اور پھر بھائی کے چہرے کی طرف، اور ایک ہی بات ذہن میں گونجتی رہی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی نے ہلکی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ میں جھک کر اس کے قریب ہوا۔ اس کے لبوں سے ٹوٹتی سانسوں میں کچھ الفاظ نکلے، بھائی، بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کچھ نہیں بچا تھا میرے پاس۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی درد تھا، وہی سوال جو ہر بے بس انسان کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ میں نے بامشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ سب کیوں کیا تو نے؟ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، کیا کرتا بھائی، کہاں میں جاتا؟ میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ بچوں کی عید پر کچھ کھلا سکوں، کچھ پہننے کو دے سکوں، لیکن کسی نے سنا نہیں۔ جب تم نے بھی منہ موڑ لیا تو میرے پاس ایک ہی رستہ بچا تھا، زہر ہی سستا تھا، ادھار مانگا، لے آیا اور سب کو دے دیا۔ میرے وجود پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں نے اس کے سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ تمہیں مجھ سے کہنا تھا بھائی، میں تمہارا ہوں، تمہیں کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا، بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ جو درد کے نیچے دب گئی تھی۔ کہا تھا بھائی، کئی بار فون کیے تھے مگر نورین بھابی ہر بار منع کر دیتی، تمہارا وقت قیمتی ہے، میں تو بوجھ ہوں، مجھے پتہ ہے، تم مجبور تھے، مگر دل کو تسلی نہ ملی۔ میں نے اپنا چہرہ جھکا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، نہیں، تم بوجھ نہیں تھے،
تم میرا فخر تھے، تم میرے بھائی تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی سانسوں کی ڈور سے ٹوٹ رہا تھا، ایک ایک لمحہ میری جان نکال رہا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کاش بھائی تم نے زکوٰۃ دے دی ہوتی تو میرے بچوں کی سانسیں چل رہی ہوتیں، میری بیوی کی آنکھیں آج بھی زندہ ہوتیں۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، میں کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کا جسم اب بے حرکت ہوتا جا رہا تھا، اس کی سانسوں کی رفتار آہستہ ہو رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور چند لمحوں بعد ایک لمبی سانس کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی گرفت میری ہاتھ سے ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ میری گود میں، میرے ہاتھوں میں، میرے دل کے ٹکڑے میں دم توڑ چکا تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، اسے سینے سے لگائے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہ پولیس آئے گی یا ایمبولینس۔ میرے کانوں میں صرف بھائی کی آخری باتیں گونج رہی تھیں، زہر ہی سستا تھا، کاش تم زکوٰۃ دے دیتے۔ میرے آنسو اب رکے نہیں تھے، میں رو رہا تھا زاروں قطار، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے لیے روتا ہے۔ میرے دل میں درد اس قدر شدید ہو چکا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں ابھی اسی لمحے مر جاؤں۔ کیا یہ وہی عید تھی جس کے لیے میں نے 2 لاکھ کی شاپنگ کی تھی؟ کیا یہ وہی دن تھا جس کے لیے میری بیوی نے قیمتی ساڑی اور جویلری خریدی تھی؟ کیا یہ وہی موقع تھا جسے میں نے رنگوں، روشنیوں اور مہمانوں کے لیے مخصوص کیا تھا؟ اور یہاں میرے بھائی کے گھر میں اندھیرے، خاموشی اور لاشیں تھیں، 3 معصوم بچے، ایک بے بس ماں اور ایک بھائی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور میں زندہ تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرا ضمیر چیخ رہا تھا، میرا دل پکار رہا تھا، میری روح رک رہی تھی۔ جب میں نے بھائی کی آنکھوں کو بند کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جیسے آخری بار اسے تسلی دینا چاہتا ہوں، جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میرا بھائی میرے سامنے میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا، اور ساتھ ہی میری انسانیت، میری غیرت، میرا ضمیر بھی۔ میں اب بھی وہیں زمین پر بیٹھا تھا، میرے ہاتھ میرے بھائی کے بے جان جسم پر تھے، اور آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ محلے کے لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، کچھ لوگ بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور کچھ عورتیں بھائی کی بیوی کے لیے دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ لیکن میری دنیا اس ایک لمحے میں پوری طرح اجڑ چکی تھی۔ میں خود کو بالکل خالی محسوس کر رہا تھا، جیسے میری روح بھی میرے اندر سے نکل گئی ہو۔ ایک طرف میری بیوی کی آواز گونج رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے میرے پیچھے چیخ کر کہہ رہی تھی، کہاں جا رہے ہو، مہمان آ چکے ہیں۔ اور اب میں یہاں تھا اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ، جو صرف اس لیے مر گیا کیونکہ میں نے اسے اس کا حق زکوٰۃ نہیں دی۔ میں اس وقت اندر سے کسی ایسے انسان کی طرح محسوس کر رہا تھا جو جیتے جی مر چکا ہو۔ اسی دوران میرا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ اسکرین پر نورین کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کان سے لگایا۔ کہاں رہ گئے ہو فواد؟ سب مہمان تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم بتائے بغیر بھاگ گئے۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کی آواز میں وہی غرور، وہی سختی اور وہی بے حسی تھی جو میں برسوں سے سنتا آ رہا تھا۔ میں خاموش رہا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اور زیادہ نہیں روک پایا۔ دل چاہا کہ فون بند کر دوں، لیکن زبان نے پہلے ہی کچھ بول دیا۔ نورین، میرا بھائی مر گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی چھائی۔ مجھے لگا شاید اب اس کی آواز میں بھی دکھ آ جائے گا، شاید وہ بھی سن کر لرز جائے گی، لیکن جو میں نے سنا وہ میرے تصور سے بھی زیادہ شفاف تھا۔ اف، خدا کا شکر ہے، اس نے قدرے اطمینان سے کہا۔ آخر کار جان چھوٹی اس رونے دھونے والے شخص سے۔ روزانہ کی فریاد مانگنے کی عادت اور تم پر اس کا اثر، اب سکون ہوگا۔ میرے لب ساکت ہو گئے، دل جیسے رک گیا، سانس جیسے بند ہو گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ میں نے بامشکل پوچھا، نورین، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ میرا بھائی تھا، اس کی بیوی، اس کے 3 بچے، سب ختم ہو گئے۔
نورین نے ہنستے ہوئے کہا، فواد تم بھی عجیب ہو، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ غریب لوگ تم جیسے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اللہ نے انہیں غریب بنایا ہے، یہ ان کی تقدیر ہے، ہم کیوں اپنے قیمتی پیسے ان پر لٹائیں؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینہ پھاڑ دے گا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تو تمہیں زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، تم نے کہا تھا کہ تم وہ خود پیسے دے دو گی۔ نورین نے ایک لمبی سانس لی، پھر بڑے سکون سے کہا، میں نے کبھی بھی کسی غریب کو زکوٰۃ نہیں دی، مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں۔ میں نے وہ پیسے اپنے زیورات میں لگا دیے، کچھ بچوں کی شاپنگ میں اور کچھ تمہارے سسرال والوں کو تحفے میں دے دیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، زبان بند ہو گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا دھوکہ محسوس نہیں کیا۔ اتنے سالوں کی کمائی، عبادت، ایمانداری، سب اس ایک لمحے میں بیکار لگنے لگے۔ میں نے دکھی دل سے کہا، تو تم نے کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا، ان معصوم بچوں کی جانیں تمہارے لالچ کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ نورین کا لہجہ اب بھی بے نیاز تھا، تم اتنے سادہ ہو فواد، تمہیں تو کبھی حساب کرنا نہیں آیا، تم نے بس کمائی اور میں نے سنبھالی۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے، یہ سب رسمیں ہیں، پرانی سوچ۔ آج کل لوگ اپنی فیملی کے لیے کماتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ میرے وجود کا ہر حصہ چیخ اٹھا، مجھے لگا جیسے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ میں نے ایک ایسی عورت پر بھروسہ کیا جو رحم، دین اور رشتوں کی قدر سے خالی تھی۔ میرے بھائی کا خون میرے ہاتھوں پر تھا، لیکن وہ خنجر نورین کے ہاتھ میں تھا، جس نے دھوکے سے میرے اعتماد کو ذبح کیا۔ میں اب بھی فون کان سے لگائے بیٹھا تھا، لیکن میری آواز گم ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھم گئے، جیسے اب مزید رونا بھی نہ جانتا ہو۔ نورین کی آخری بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی، غریبوں کو اللہ نے غریب بنایا، ہمیں نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک زہر کی طرح اتر گئے۔ میں نے زندگی بھر جو سیکھا تھا، جو ایمان رکھا تھا، وہ سب اس ایک عورت کی خود غرضی اور بے رحمی کے نیچے دب گیا۔ میں نے فون بند کر دیا، ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ میں وہاں بیٹھا اپنے بھائی کی لاش کے پاس، صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے، لیکن اس سے بھی بڑا ظلم یہ تھا، میں نے وہ پیسے ایک ایسے ہاتھ میں دے دیے جو انہیں کبھی دینے کے اہل تھے ہی نہیں۔ مجھے احساس ہو چکا تھا، میرے صرف بھائی کا ہی نہیں بلکہ میرے ضمیر، میرے دین، میرے اعتماد اور میری انسانیت کا بھی قتل ہو چکا تھا، اور قاتل وہی تھی جسے میں اپنی زندگی کا ساتھی سمجھتا رہا۔ میں نے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش، صرف کاش، میں اس دن اس کی بات سن لیتا، کاش میں اس کی ایک فریاد پر اپنی بیوی کی بات کو پس پش ڈال دیتا۔ کیا میرا صرف اتنا کرنا کافی نہ تھا کہ میں اس کا درد سن لیتا؟ کیا زکوٰۃ کے چند ہزار اس وقت میرے اتنے قیمتی تھے کہ ایک پورا خاندان ختم ہو گیا؟ اور کیا وہ چند ہزار آج اس راہ کے سامنے کوئی قیمت رکھتے ہیں؟ پھر جب میں نے نورین اور اپنے بچوں کے جنازے تیار کیے، تب میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر اللہ سے معافی مانگوں، لیکن میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکوں۔ میری دعائیں اس وقت تک کہیں کھو چکی تھیں، جب میں نے دل کے سچ پر پردہ ڈال کر جھوٹ کو سہارا دیا، جب میں نے بھائی کی غربت کا مذاق سنا اور کچھ نہ کہا، جب میں نے نورین کو زکوٰۃ کے پیسے پکڑا دیے اور پلٹ کر یہ نہ پوچھا کہ وہ کہاں دیے۔ آج وہ سب لوگ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی بنائی تھی، میرے گرد مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ میرا فلیٹ، میری گاڑی، میرے زیورات، میری کمائی، سب کچھ جو میں نے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے جوڑا تھا، وہ سب خاک ہو چکا ہے۔ اب نہ کوئی بیوی ہے، نہ بچے، نہ بھائی، نہ بھتیجے، نہ سکھ، نہ سکون، نہ خوشی، نہ فخر، نہ غرور۔ جو باقی ہے وہ صرف پچھتاوا ہے، وہ صرف یادیں ہیں، وہ صرف وہ لمحے ہیں جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا تم نے اپنا فرض نبھایا؟ کیا تم نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی؟ کیا تم نے اس مال کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچایا؟ اور میرے پاس ان سب سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے، نہیں۔ میں آج بھی اس ملبے کے بیچ بیٹھا ہوں، راکھ اٹھا کر سوچتا ہوں، کیا یہ وہی گھر ہے جسے میں نے محبتوں سے سجایا تھا، لیکن زکوٰۃ کے حقدار کو حق نہ دے کر اللہ کی ناراضگی مول لی؟
اور اللہ نے پھر وہ سب کچھ مجھ سے لے لیا جس پر میں ناز کرتا تھا۔ میری کہانی کا انجام میرے سامنے ہے۔ میرا بھائی اپنی غیرت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن میں اپنی خود غرضی، اپنی کمزوری اور اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دفن ہو چکا ہوں۔ یہ زندگی اب میرے لیے نہیں بلکہ ایک سبق ہے ان سب کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غریب پر احسان ہے۔ نہیں، زکوٰۃ حق ہے اور اس کا ادا نہ کرنا جرم ہے۔ آج میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، دونوں خاندان، دونوں گھر، دونوں دنیائیں، اور میں بس کھڑا ہوں ایک بربادی کی داستان بن کر جو صرف اتنا کہنے کے قابل رہ گیا، خسارہ میرے ہاتھ آیا تھا، کاش میں نے بھائی کو زکوٰۃ دے دی ہوتی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔